1937 عیسوی روم کے استقرار کو 890 سال گزر چکے۔ رومی سینکڑوں سال سے ترکی کے شمال سے شام کے جنوب تک کے علاقے پر قابض ہیں اور اس علاقے کو مشرقی روم کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ رومی اپنے آپ کو اپنے زمانے کے متمدن ترین قوم سمجھتے ہیں، لیکن در حقیقت ان کے عہد تسلط کو ایک طرف سے تو معماری، شہر سازی اور مدنیت کا عہد، تو دوسری طرف سے انسانی اقدار کے زوال، توحش اور بربریت کا زمانہ کہنا چاہیے۔ فیلاڈیلفیا مشرقی روم کی ایک ریاست ہے جسے آج اردن کا دارالخلافہ عمان کہتے ہیں۔ روم کے خصوصی ایلچی فیلاڈیلفیا پہنچ کر شہنشاہ ایڈرین کے مشرقی روم کی ریاستوں من جملہ فیلاڈیلفیا کے قریب الوقوع دورے کی خبر فیلاڈیلفیا کے حاکم دقیانوس کو دیتے ہیں، اور یہ خبر رومیوں کے لیے نہایت مسرت بخش ہے۔ فیلاڈیلفیا کا حاکم دقیانوس ایسا ظالم، جابر اور قسی القلب شخص ہے جس میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں۔ حضرت عیسیٰ کے ملکوتی عروج کے بعد ان کا آسمانی اور خدائی دین لوگوں میں تیزی سے پھیل رہا ہے، اور یہ روم کی سلطنت کے لیے قابل برداشت نہیں۔ رومی جو ہالینڈ کے بتوں اور مختلف خداؤں کے پرستار ہیں، بت پرستی کا زوال اور خدا واحد کی پرستش کی توسیع نہیں دیکھ سکتے، لہذا نئے مذہب کے ماننے والوں کا سخت مقابلہ کرتے ہیں، انہیں ایذائیں پہنچاتے ہیں، لیکن ان سب سختیوں کے باوجود نئے مذہب کے بڑھتے ہوئے قدم کو روک نہ سکے۔ دیکھ لے پلوٹن، تیرے لیے یہ آخری طلوع ہے۔ شاید کل کے سورج کا طلوع تیرے نصیب میں نہ ہو۔ کل تمہیں ایک سفر پہ جانا ہے۔ کہاں کا سفر؟ پروردگار کے جوار رحمت کا سفر، یعنی خدا اس گنہگار کو رخصت دیدار عطا کرے گا۔ اے مہرباں، مانا کہ اپنی بزرگی سے اس حقیر کو بخش دیا اور اس ناچیز کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے دی۔ میں تو اپنے آپ کو پہچانتا ہوں، اپنی شرمندگی کا کیا کروں؟ تو یاد نہیں سر پلوٹن، بہت جلد سو جائیں گے، لمبی نیند، اور اس کے بعد بیداری ابدی۔ اگر موت کے بعد حیات اور اس قدر رنج اٹھانے کے بعد بھی کوئی صلہ نہ ملے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہزاروں سچے نبی جھوٹا وعدہ کر گئے ہوں؟ نہیں۔ پلوٹونیوس سینٹوس، اٹھو، دروازہ کھولو، چلو اٹھو۔ اسے کہاں لے جا رہے ہو؟ عدالت، چلو جلدی کرو۔ خدا ہمارے ساتھ ہے پلوٹن، رحمت پروردگار تمہارے انتظار میں ہے، ڈرو مت۔ خاموش، ڈرو مت پلوٹن، خدا ہمارے ساتھ ہے، ڈرو خدا ہمارے ساتھ ہے، ڈرو مت پلوٹن، خدا ہمارے ساتھ ہے۔
پلوٹونیس سینٹوس. قومیت رومی. کہاں کا باشندہ ہے؟ فلاڈیلفیا کا. الزامات سنو. پلوٹونیس سینٹوس آج الزامات یہ ہیں کہ اس نے خداؤں کے بتوں اور شہنشاہ ایڈرین کے مقدس مجسمے کے سامنے سجدہ و تعظیم کرنے کے بجائے شہنشاہ کے مقدس مجسمے کو توڑ ڈالا اور گرفتاری کے بعد بھی توبہ نہ کی، بلکہ روم کے قابل فخر خداؤں اور اسی طرح قادر اعلیٰ جوپیٹر کا بھی انکار کیا. دھوبیوں اور غلاموں کے دین یعنی دین مسیح کا پیروکار بن گیا ہے. کیا ٹھیک ہے؟ جی ہاں. تیری سزا موت ہے، بدترین طریقے کی موت، یعنی آگ میں جلنا. لیکن میں تجھے ایک موقع دینا چاہتا ہوں. سنا ہے تمہارا کوئی بڑا ہے جس کا نام دنیا ہے. ہاں، اگر تم اس کا پتہ بتا دو گے تو تمہاری سزا میں کمی کر دی جائے. بے وقوف. یہ عدالت پلوٹونیس سینٹوس کو شہنشاہ کا مجسمہ توڑنے، اجنبی خدا کی پرستش اور شہنشاہ ایڈرین کے بندوں کے درمیان آشوب برپا کرنے پر سزائے موت سناتی ہے. اس فیصلے کے مطابق تجھے آج دوپہر اپولون کے معبد کے سامنے آگ میں ڈالا جائے گا. لے جاؤ اسے. زندان بان اسے قبضے میں لو. چلو پلوٹن، کیا ہوا تیرے ساتھ پلوٹن؟ کیا ہوا پلوٹن؟ کیا ہوا میرے بھائی؟ کیا ہو گیا؟ آج پروانوں کی طرح آگ میں جل کر وصال پاؤں گا. آگ میں؟ ہاں، آگ میں. یعنی اتنی سخت سزا؟ سخت ترین سزا بدترین گناہ کے لیے. شہنشاہ کا مجسمہ توڑنا کوئی معمولی تو نہیں. لیکن آگ میں کیوں؟ کیا فرق پڑتا ہے عدنان؟ ہاں کیوں نہیں فرق پڑتا ہے. پہلے زنا کاروں، خطا کاروں اور جادوگروں کو آگ میں جلاتے تھے، مگر اب مواحدین کو. آخر تو سفر کو جانا ہے. اب اس کا طریقہ کچھ بھی ہو، چاہے آگ، چاہے صلیب، چاہے شیروں کا پنجرا.
جلد ہی اس خاک میں دفن ہو جاؤں گا۔ کتنا عجیب تناسب ہے، اسی خاک سے پیدا ہوا، اسی خاک کی غذا سے پروان چڑھا، اور اسی خاک کی آغوش میں سو جاؤں گا۔ لیکن مجھے ڈر لگتا ہے۔ یعنی تم مرنے سے ڈرتے ہو؟ مرنے سے نہیں، دوبارہ زندہ ہونے سے ڈرتا ہوں۔ جانتے ہو، میں نے حساب لگایا ہے، برسہا برس میں زندہ رہا ہوں، لیکن ان میں سے صرف چند دن زندگی گزاری ہے میں نے۔ اس دن سے جب میں دنیا سے ملا ہوں، زندگی کرنے کا سلیقہ آیا ہے۔ اس سے پہلے بارہا خدا کی نافرمانی کی ہے۔ خدا کی طرح ان ہاتھوں، ان آنکھوں، ان پیروں کے ساتھ، اور نہیں معلوم خدا آخری لمحات میں مجھے بخشے گا یا نہیں۔ خدا، گھبراؤ مت پلوٹو، تم نے اس مختصر مدت میں تلافی کر لی ہے، اور اب اپنی جان دے کر ٹھہرو، میں بتاتا ہوں۔ نہیں مار سکتے بیٹا، تم مجھے نہیں مار سکتے۔ دیکھا میں تمہیں نہیں مار سکتے ہو، میں نہیں ہار سکتا ہوں، میں نہیں ہار سکتا ہوں بیٹا، نہیں مار سکتے ہو تم مجھے۔ مر گیا۔ ہاں کیا ہو گیا؟ آہستہ، پھر اتنی کو لے جاؤ۔ مجھے کھیلنا ہے۔ چلو چلو، شور نہیں کرو۔ مجھے کھیلنے دو، مجھے کھیلنے دو۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے محروموں کی حمایت کے لیے اپنی پوری طاقت صرف کر دیں۔ بے شک آپ اتنی عقل و درایت کے ساتھ نئے مذہب کے ماننے والوں اور مجاہدوں کے لیے اچھے حمایت کرنے والے ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس سے اہم، آپ دقیانوس کے داماد اور بانو ہیلن کے شوہر کی حیثیت سے محل میں اپنے اثر و رسوخ سے بہت ہی زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ عالی جناب، عالی جناب، ایک فوجی محل کی جانب سے آیا ہے، گویا دقیانوس کی جانب سے پیغام لایا ہے۔ بہت خوب، کون اندر آ جائے۔ اندر آ جائیے۔ ٹھیک سے تلفظ نہیں کر پاتا، دقیانوس کو دقیانوس کہتا ہے۔ اندر چلیے۔ تو اس بخیر علی جناب، دقیانوس نے آپ اور معززین شہر کو ایک اہم کام کے لیے محل میں بلایا ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی حکم؟ کہو ہمارے۔ یہ کیا بات ہو سکتی ہے؟ جلد ہی معلوم ہو جائے گا۔ کیانس، میری سواری لے آؤ۔ آپ لوگ محل کی طرف چلیں، میں پہلی فرصت میں آپ سے آ ملوں گا۔ کوشش کریے گا میری غیر حاضری کا احساس نہ ہونے پائے۔ چلو جلدی، چلو جلدی، نہ جانے اس کی کیا سزا ہے۔ اب تو جلیں گے ہی یہ تینوں۔ اور تم نے قیدیوں کو دیکھا؟ نہیں معلوم یہودی بزرگوں کو کس لیے بلایا ہے، یقیناً کوئی اہم بات ہے۔ سلام علی جنابان پر۔ سلام ہو آپ سب پر۔ آپ پر بھی سلام۔ ہاں جناب قاضی، مجھے آپ سے کچھ کام ہے۔ چاہتا ہوں عدالتی کارروائی کی آپ کو تفصیلات پیش کروں۔ علی جنابان، علی جناب دقیانوس ان قاصدوں سے محو گفتگو ہیں جو ابھی روم سے پہنچے ہیں۔ علی جنابان ذرا انتظار فرمائیں۔ بہتر،
پھر ہم اپنے تفصیلات دیکھتے ہیں۔ آج کی گرفتاریاں 11 ہیں، جس میں 6 عیسائی ہیں اور باقی مختلف جرائم والے لوگ ہیں۔ عدالتی کارروائیوں کی کیا خبریں ہیں؟ خبریں اچھی نہیں ہیں۔ زیادہ تر عیسائی مقاومت کرتے ہیں، لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جو مقاومت نہیں کر سکتے تو وہ توبہ کر لیتے ہیں۔ توبہ کرنے والے کیا ساتھ بھی دیتے ہیں؟ ان میں سے بعض، مثلا تسلیس کے قائلین میں سے ایک نے آج مبلغ ڈونیا کے چھپنے کی جگہ بتا دی، اسے گرفتار بھی کیا گیا۔ جناب، وہ ہمارے لیے نہایت ہی مفید ثابت ہوگا۔ اگر اس پر نگرانی رکھیں تو اس کو اس کے ماننے والوں کے ساتھ اکٹھا گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ بہت خوب، مکمل نگرانی کرو کہ ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ اور اس کی نگرانی کے لیے ایک شخص معین کرتا ہوں۔ دفاع کرو بلوٹن، اسے نہ لے جاؤ، دفاع کرو بلوٹن، ڈرو مت، اسے مت لے جاؤ، کام کا انتظار کرو، ڈرو مت، ڈرو مت، ڈرو مت، خدا ہمارے ساتھ ہے، کیا کر رہے ہو؟ ہمارے ساتھ ہے، ڈرو مت، مت لے کے جاؤ اس کو، خدا کا انتظار کرو، مت لے کے جاؤ، ڈرو مت مارو، ڈرو مت، بلوٹن خدا تمہارے ساتھ ہے۔ ہمارے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ ہے، ڈر مت، خدا آباد کیا ہے۔ خدایان روم کا منکر بھی ہو گیا ہے، خدایان روم کا منکر بھی ہو گیا ہے، شہنشاہ کے مجسمے کو توڑ دیا، گستاخ ہو گیا ہے، اسے جلا دینا ہی چاہیے۔ ہاں کیسے ہونا چاہیے تھا؟ ہٹو، راستہ دو۔ ہٹو، راستہ دو، چلو راستہ دو۔ تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ہٹو، کنارے ہٹو، ہٹو، راستہ دو۔ سولی کو لاتے کیوں نہیں؟ اسے لا رہے ہیں، دقیانوس زندہ باد۔ اگر ان کی سزا جلانا ہے تو تمہاری سزا کیا ہے؟ کیا بھول گئے ہو کہ تم بھی انہی کے خدا کی عبادت کرتے ہو؟ یہودی صرف اپنے قوم کے خدا کی پرستش کرتے ہیں۔ جو بھی خدا روم کے سوا دوسرے خداؤں کی پرستش کرے وہ موت کا مستحق ہے، حتیٰ یہودی کیوں نہ ہو۔ یہ یہودی قوم کی عادت نہیں ہے۔ اے خاموش، کیا ہو رہا ہے یہاں؟ چلو ہٹو، راستہ دو، چلو راستہ صاف کرو، دو۔
چلو راستہ دو راستہ، ایک طرف ہو جاؤ، چلو ہٹو۔ فیلاڈیلفیا کی عدالت کے فیصلے کے مطابق اور عالی جناب دقیانوس کے حکم سے پلوٹونیوس سینٹوس کو خداؤں کی اہانت کرنے، شہنشاہ کے مقدس مجسمے پر قربانی پیش نہ کرنے اور مجسمے کو توڑنے اور عیسیٰ کے جھوٹے دین پر ایمان لانے کے جرم میں سزائے موت سنائی جا رہی ہے۔ یہ ان لوگوں کی سزا ہے جو نئے دین کی پیروی کرتے ہیں اور روم کے فرمان پر عمل نہیں کرتے۔ یہ آگ میں جلانے کا عمل عدالت کے فیصلے کے مطابق یہاں انجام پائے گا، اور اس کی لاش 3 دنوں 3 رات تک اس جگہ رہے گی، تاکہ پرندوں کی خوراک بنے اور درس عبرت ہو ان کے لیے جنہوں نے روم کے طاقتور خداؤں اور شہنشاہ کے مقدس آئین کو چھوڑ کر پست لوگوں کے دین کو قبول کیا ہے۔